باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جس سورت کی ہمیں تفسیر پڑھنی ہے وہ ہے سورت قریش۔ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ سورت قریش کا انٹروڈکشن سمجھ لیتے ہیں۔ سورت قریش جو ہے وہ بیسکلی شارٹیسٹ سورز آف قرآن میں آتی ہے، یعنی کہ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ 106 چیپٹر آف قرآن ہے، اور یہ جو ہے یہ 30 پارے میں موجود ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سورت فیل جس میں ہم نے اپنے ابراہا کی آرمی کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی تفسیر جو ہم نے سورت فیل کی تفسیر پڑھی تھی۔ بیسکلی یہ سورت فیل کے بعد جو ہے یہ ریویلڈ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا اس کا بیسک سا انٹروڈکشن۔ اس لیے نازل ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو، قریش کو، ٹھیک ہے، یہ بتایا جا سکے کہ مطلب کتنی ساری بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو قریش کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پہ اتنی ساری بلیسنگز کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عرب میں ایک معتبر مرتبہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابراہا کی پوری جو کہ اتنی بڑی آرمی تھی جو کہ کعبہ کعبہ کو ڈسٹروائے کرنا آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک سے بچایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورٹی سے بچا لیا تھا، ان کو بیسٹ سے بیسٹ کھانا اور ڈرنک ملتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو تھے وہ جو کعبہ کعبہ تھا وہ اس کے جو ہے وہ رکھوالی تھے۔ اس کے علاوہ جو آخری پروفٹ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اتنی ساری بلیسنگز جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو دی تھی۔ تو ان بلیسنگز کو ریمائنڈ کرانے کے لیے سورت قریش کو جو ہے وہ ریویل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ کب اور کہاں ریویل ہوئی تھی۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، سورت قریش جو ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس جو ہے وہ مکے میں ریویلڈ ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا میسج کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بلیسنگز انسانوں کو دی ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کے رسپونڈ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا شکر ادا آپ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ تو دس از دا میسج آف سورت قریش کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ڈینائی نہیں کرنا، بلکہ اس کا جو اگر آپ کو شکر گزاری جو آپ کو شو کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے شو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سورت قریش کی اگر آپ سپیچ دیکھیں تو وہ تھرڈ پرسن ہے۔ تھرڈ پرسن سے میرا مراد کیا ہے؟ تھرڈ پرسن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹلی قریش سے بات نہیں کرے، بلکہ قریش کے بارے میں بات کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی دوسرے پرسن سے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، آپ ڈسپلیجر شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریش سے ناراض ہیں، ان سے ڈسپلیجر شو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ڈینائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ورشپ نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑا سا ناراض ہیں، اور ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرے بلکہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں پہ اس کی جو سپیچ ہے وہ تھرڈ پرسن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بیسک سا انٹروڈکشن ہو گیا سورت قریش کا کہ کیوں اس کا کہاں ریویلڈ ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، اور اس کی سپیچ کیا ہے، میسج کیا ہے۔ سو آل دس واز اباؤٹ دا انٹروڈکشن آف سورت قریش۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 پہ۔ آیت نمبر 1 ہے لِإِيلَافِ قریش، فار دا فیملیرٹی آف قریش، یعنی قریش کے مانوس ہونے کے سبب، قریش کی الفت کی وجہ سے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ ایلاف کے ورڈ کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ ایلاف کا ورڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایلاف کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم یہ ایلاف سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ فے بھی ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ آتا ہے کہ
ایلاف جو ورڈ ہے نا وہ الفت سے نکلا ہے. الفت کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو افیکشن ٹورڈ سم ون، یعنی کسی کے لیے آپ کے دل میں محبت ہونا، الفت ہونا، سافٹ ہارٹ رکھنا کسی چیز کی طرف، اس کو بولتے ہیں ایلاف. یعنی آپ کے ساتھ کچھ ہوا اور ایلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی آپ کا دل کسی چیز کے لیے نرم ہو گیا، کسی چیز کے لیے آپ کے پاس الفت ڈیولپ ہو گئی، محبت ڈیولپ ہو گئی. یعنی کچھ آپ کے ساتھ ہوا اور ایک دم سے امیجیٹلی فوراً ہی آپ کو اس چیز کی طرف الفت یا محبت ڈیولپ ہو گئی، اس کو بولتے ہیں ایلاف. اب اللہ تعالیٰ نے قریش کو اتنی ساری بلیسنگز دی تھی، اور وہ اس لیے دی تھی کہ ان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف مائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، ان کے دل میں الفت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، ان کا ہارٹ جو ہے وہ سافٹ ہو جائے. یعنی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندے بننے سے پہلے یا یہ لازم ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس کے دین کی طرف مائل ہو، آپ کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے وہ سافٹ ہو. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایلاف کو پہلے مینشن کیا ہے، یعنی سافٹنگ آف ہارٹ کو پہلے مینشن کیا ہے. اس کے بعد اسی صورت میں جب آپ آگے دیکھیں گے تب ورشپ کا ورڈ استعمال ہوگا، یعنی تب عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیا ہے. تو پہلے سافٹنگ آف ہارٹس دین عبادت، یعنی کہ پہلے دل میں آپ کی الفت ڈیولپ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آپ کا دل مائل ہو، اللہ کی طرف آپ کا دل مائل ہو، اسی کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری بلیسنگز قریش کو اس لیے دی تاکہ ان کا دل جو ہے وہ سافٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف مائل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ورڈ ایلاف. اب ہم بات کرتے ہیں ورڈ لی کی. جو یہاں پہ لی ورڈ آ رہا ہے نا، اب ہم اس ورڈ لی کی بات کرتے ہیں. اچھا، لی کا جو ورڈ ہے نا وہ عربی میں امیزمنٹ، تعجب اور شاکنگ، اسٹونشمنٹ، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس کے جو ہے وہ دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ کتنی امیزنگ بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ اتنی مرسی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سافٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈسپائٹ آف آل دا کرائمز دے ڈیڈ. قریش جو تھے وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، وہ اپنی جو ہے وہ اولاد کو زندہ زمین میں وہ کر دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، کرپشن وہاں عام تھی، اور اس طریقے سے بہت سارے گناہ تھے. وہ آئیڈلز کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو بہت سارے گناہ تھے جس میں قریش انوالو تھے. لیکن اس کے بعد بھی کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے باوجود بھی ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہ رہے ہیں. سو ایک تو یہ سینس میں استعمال ہوتا ہے، دوسری سینس یہ کہ کتنی تعجب اور کتنی شاکنگ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ wants to soften their hearts and give them lots of blessings. اللہ تعالیٰ still they abandon worshipping the Lord. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اتنی ساری blessings دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ورشپ نہیں کرتے، وہ اللہ کو نہیں مان رہے، ان آئیڈلس کو پوج رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ اصلی خدا کون ہے، اس کے علاوہ بھی وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ورشپ نہیں کر رہے، اس کے بعد بھی وہ آئیڈلس کی ورشپ کر رہے ہیں. تو یہ کتنی تعجب اور کتنی شاکنگ کی بات ہے. تو یہ لی جو ہے وہ یہ دو سینس میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ورڈ قریش پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لی پڑھ لیا، ایلاف پڑھ لیا ہم نے، اب آ جاتا ہے قریش پہ. لی لافی قریش، یہ تھوڑی عربک کی یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے، لیکن یہ ایگزیکٹلی لی لافی قریش ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جاتے ہیں ہم قریش پہ. اچھا اب آ جاتے ہیں ورڈ قریش جو ہے وہ بیسکلی کرش سے نکلا ہے. کرش ہوتا ہے ایک بہت بڑا بیسٹ، درندہ جو کہ سمندر میں رہتا ہے، جو کہ ہر چیز کو کھا سکتا ہے لیکن کوئی اس کو نہیں کھا سکتا، جو کہ ہر چیز پہ اوور پاورڈ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز پہ اس کا ایک حاوی ہوا ہوتا ہے لیکن کوئی اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو سملرلی قریش کے ساتھ بھی یہی تھا. بیسیکلی قریش جو تھے وہ پورے عرب میں ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک ان کا وہ بہت محترم تھے، وہ ہر چیز پہ اوور پاور تھے لیکن کوئی ان کو اوور پاور نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتا تھا. نو بڈی ڈیئرز ٹو میس اپ ود قریش. اچھا اب یہ سب کس وجہ سے تھا؟ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی
ایک تو جو تھے وہ مکے کے خانہ کعبہ کے رکھوالی تھے، تو سب ان کی عزت کرتے تھے، اور عزت کرنے کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ قریش کو پہ حملہ نہیں کرتا تھا، قریش پر اٹیک نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہا کی پوری آرمی کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. اب یہ میں بار بار ریفرنس کیوں دے رہی ہوں، کیونکہ اس کا کنیکشن سورہ فیل سے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ سورہ فیل کی تفسیر بھی دیکھ لے گا. تو ابراہا کی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری آرمی کو ڈسٹروائے کر دیا تھا، جو کہ خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کرنا آئے تھے. تو اس وجہ سے بھی لوگ ان سے تھوڑا قریش سے ڈر کے رہتے تھے کہ مطلب اتنی بڑی ابراہا کی آرمی کو ڈسٹروائے کر دیا، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو قریش میں خاص بات ہے، کچھ نہ کچھ تو ڈیوائن فورسز ہیں جو قریش کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ قریش سے ڈرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ قریش ہر چیز پہ اوور پاور تھے، لیکن کوئی ان کو اوور پاور نہیں کر سکتا تھا. قریش سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا ڈر کے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تھی کہ اباؤٹ دا ورڈ قریش. ٹھیک ہے. اب لی لافی قریش سے کیا سمجھ آ رہا ہے، مطلب یہ انڈیویجول ورڈ کے میننگ تو آپ لوگ کو آئی ہوپ سمجھ آ گئے ہوں گے. اب پوری آیت لی لافی قریش یعنی آیت نمبر 1 میں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ فار دا فیملیرٹی آف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے سبب، کس چیز سے مانوس ہونے کے سبب؟ قریش کے اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کی طرف مانوس ہونے کے سبب، اس سے محبت اور الفت ڈیولپ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سافٹ کرنے کے لیے ان کو اتنی ساری بلیسنگز دی. اب اتنی ساری بلیسنگز میں ہم لوگ نے ساری ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کا رکھوالی بنایا، ان کو قریش وہ ابراہا کی آرمی سے بچایا، لاسٹ پروفٹ کو ان کے پاس بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکیورٹی اور پیس پرووائڈ کی. ایک اور بلیسنگ دی تھی، وہ ہم سیکنڈ آیت میں ڈسکس کریں گے ابھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیسکلی اتنی ساری بلیسنگز دی کہ قریش جو ہے وہ اوور پاورڈ ہو گئے. ان کا ایک قریش جو ہے وہ ہر چیز پہ ان کو جو ہے وہ حاوی آ گیا ہر چیز پہ. کوئی ان کو جو ہے وہ اوور پاور نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور تو یہ ساری ان کا ایک سٹیٹس ڈیولپ ہو گیا، معتبر ہو گیا وہ پورے عرب میں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قریش کو دی تھی، بلیسنگز دی تھی، تاکہ وہ جو ہے وہ ایک معتبر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو دس واز اباؤٹ آیت نمبر 1. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 پہ. آیت نمبر 2 پہ ہے ایلافیم رحلت الشتاء والصیف، their familiarity with the journey of winter and summer، ان کو سردیوں اور گرمی کے سفر سے الفت کی وجہ سے، یا پھر ایک اور اردو میں اس کا ایزی آئے گا کہ ان کو جو ہے وہ گرمی اور سردی کے سفر میں ان کے مانوس ہونے کے سبب. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ بیسکلی ٹریڈنگ کی جرنی کی بات ہو رہی ہے. ٹریڈنگ کی جرنی کی بات یعنی قریش جو ہے وہ جو گرمیاں تھیں ان میں سیریا کی طرف ٹریول کرتے تھے، کیونکہ وہ ٹھنڈی زمین تھی، اور جب سردیاں ہوتی تھیں تو وہ یمن کی طرف ٹریول کرتے تھے، کیونکہ وہ بیسکلی گرم زمین تھی. اچھا. اب اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بھی بلیسنگ دی تھی کہ وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہو گئے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایزلی ٹریولنگ کر لیتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اچھا بیسکلی اس کا ایک تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں میں کہ بیسکلی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تھا کہ قتل و غارت بہت عام تھی، اور جو ہے وہ ٹریولنگ بالکل بھی آسان نہیں تھی. یعنی کہ جو دشمن قبائل ہوتے تھے، چور ڈاکو ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی ٹریول کرتا تھا وہ اس پر اٹیک کر دیتے، ان کو مار دیتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، ان کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے. اور ٹریولنگ بالکل بھی آسان نہیں تھی. لیکن قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹریولنگ بہت آسان بنا دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کا رکھوالی بنایا تھا، تو لوگ ان کی اس وجہ سے عزت کرتے تھے. چور ڈاکو وغیرہ اور دشمن قبیلے کے قبائل کو بس یہی پتہ چل جانا کہ یہ حرم اس سے آیا، یہ اس کا وہاں کا رکھوالی ہے، یہ وہاں کا خدمت کرنے والا ہے، وہ اس کے آؤٹ آف رسپیکٹ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، ایزلی وہ ٹریولنگ کر لیا کرتے تھے. دوسری چیز یہ کہ ابراہا کی آرمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسٹروائے کر دیا تھا، تو یہ تھے کہ یار کچھ نہ کچھ ڈیوائن فورسز ان کے پاس ہیں کہ اتنی بڑی ابراہا کی آرمی ڈسٹروائے ہو گئی. تو اس وجہ سے بھی وہ ان پہ تھوڑا سا ڈرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے مکے میں کوئی بھی کھیت وغیرہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ قریش کے لوگ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے. ان کا روزگار آرام سے چلتا تھا. وہ اسی وجہ سے چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کر دیا تھا، یعنی کہ ان کے لیے سردی اور گرمی کے سفر آسان بنا دیے تھے، ٹریڈنگ آسان بنا دی تھی. اور ان کے ریزنز جو تھے وہ یہ تھے. تو آیت نمبر 2 میں جو ہے وہ اس بات کی اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ میں نے تمہیں دی ہے کہ تم جو اتنی آسانی سے ٹریڈنگ کر رہے ہو، سردیوں اور گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے ہو، وہ بھی سب اسی وجہ سے کہ تم جو ہے وہ میں نے تمہیں بیت اللہ کا رکھوالی بنایا، تم خانہ کعبہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. دس از دا آیت نمبر 2. اب ہم لوگ آیت نمبر 3 4 اور انشاءاللہ لیسنز بھی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ لیں گے. سو جزاک اللہ خیر.